نبی رسول ہے جنہیں حضرت امیر معاویہ کے سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی بھی 22 تاریخ کو مثال 22 رجب کو مثال کا دن ہے اور اس ماہ کو ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اسی ماہ کی 15 تاریخ کو سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سبحان اللہ جن کی مشہور پھولوں کی ہر سنی کے گھر میں تقریباً ہوتی ہے الحمدللہ اور امام جعفر صادق جن کے مریدوں میں جن کے شاگردوں میں جن کے بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنے والوں میں ہمارے اور آپ جیسے لوگ نہیں بلکہ وقت کے وہ عظیم امام جنہیں ساری دنیا امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ وہ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنے والے ہیں۔ وہ بزرگ جنہوں نے تقریباً 73 سال مدینہ پاک میں گزارے جی اور اس عرصے میں مدینے سے باہر نہ نکلے اس وجہ سے کہیں موت نہ آئے مدینے کا ادب ایسا کرتے تھے کہ زندگی میں کبھی مدینے پاک کے اندر رفع حاجت نہیں فرمائی بلکہ حدود مدینہ سے باہر چلے جاتے ایک پیر مدینے کے اندر ہوتا حدود مدینہ کے اندر اور ایک باہر اتنی محبت کرتے تھے مدینے پاک سے ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں لاکھ حدیث ہے جن کو یاد رہے سبحان اللہ جو خود ایک مذہب کے امام رہے سبحان اللہ ان کا نام امام مالک ہے وہ بھی امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنے والے لوگوں سبحان جن کے بابا کا عالم ہی ہے جن کو ساری دنیا امام محمد باقر کے نام سے یاد کرتی ہے سبحان اللہ اسی مہینے کی غالباً 1 تاریخ امام محمد باقر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ بزرگ ہیں حضور نے اپنے صحابی سے فرمایا تھا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام سبحان اللہ یہ امام جعفر صادق جو خود صادق جن کے نانا صدیق سبحان اللہ دادا صادق الامین سبحان اللہ امام مالک فرماتے ہیں میں نے جب بھی امام جعفر صادق سے ملاقات فرمائی لمبا عرصہ میں نے امام جعفر صادق کو دیکھا مگر ان عرصے میں میں نے کبھی انہیں 3 باتوں سے خالی نہیں دیکھا ایک میں جب بھی ملا یا تو امام جعفر صادق روزے سے ہوتے
یا قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہوں گے، یا تیسری نماز پڑھتے ہوئے یعنی یا روزے سے یا تلاوت قرآن میں مشغول یا قیام کی حالت میں۔ ان تین حالتوں کے میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ امام جعفر صادق ان تین حالتوں سے خالی نہیں پائے گئے۔ اب آئیے امام جعفر صادق کی وہ بات جو میں عرض کر کے اس محفل کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کس قدر بلند مقام ہے جن کی بہو ہماری ماں سیدہ نفیسہ طاہرہ مصریہ سبحان اللہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ سیدہ نفیسہ مصریہ جن کو ام المساکین کہا جاتا ہے، جن کی طرف حاجت مند اگر اپنی حاجت کو پیش کرے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی حاجت کو وہ پورا نہ فرمائے۔ بہرکیف یہ امام جعفر صادق ہیں۔ سب سے بیٹھ رہے ہیں، پکڑو بیٹھنا بھی ہے، دو جانوں بیٹھ نماز کو کیسے بیٹھتے ہوئے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو جس مزاج کا ہوتا ہے اس کے ارد گرد ویسے ہی لوگ موجود ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق بیٹھے ہوئے ہیں، صوفیہ کی ایک جماعت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم ایک دوسرے سے وعدہ کر لیں کہ اگر ہم میں سے قیامت کے دن جو بخشا گیا وہ دوسرے کو جنت میں لیے بغیر نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سب نے فرمایا کہ یا ابن رسول، اے ابن رسول اللہ، ہماری نجات، ہماری بخشش تو آپ کے اوپر ہے، ہم آپ کے محتاج ہیں، مگر آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں پتہ نہیں کہ میرا عمل میرے رب کی بارگاہ میں کوئی قبول ہوا ہے یا نہیں۔ اب میں اتنی سی بات پر کہتا ہوں، آج تھوڑی سی عبادت کر کے یا تھوڑے سے معاملات میں اچھا ہو کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے بن گئے، یا ہمارا مقام، منصب، مرتبہ بہت اونچا ہو گیا۔ 5 وقت کی نماز ہم کیا پڑھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں۔ اسلامی لباس پہن لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں، یا ہم جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ وہ لوگ توجہ دیں اس بات پر کہ اللہ کی بارگاہ میں کس کے عمل کو قبول کیا جائے گا اور کس کا عمل رد کر دیا جائے گا، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ بشرط ایمان کہ عمل
عمل کی قبولیت صرف ایمان کے اوپر ہے۔ بہرکیف اچھے اعمال کرو اور اپنے رب کو راضی کرو، آخرت قریب ہے۔ ہر آنے والی سانس، ہر اندر جانے والی سانس اور ہر باہر نکلنے والی سانس ہمیں اپنی موت سے قریب کر رہے ہیں۔ وہ جو کل ہمارے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے تھے، ہم جن کے ساتھ میں بیٹھ کر مزاح کیا کرتے تھے، کوئی شب ایسی نہیں ہوتی تھی جن راتوں میں وہ ہمارے ساتھ میں نہ ہوتے تھے۔ ایسے لوگ ہم بظاہر جتنا بھی ہمارا موڈ خراب ہو اور کوئی قریب جانے سے ڈرتا تھا، مگر وہ دونوں ویسے تھے، وہ ہر صورت میں کھا لیتے تھے یا راضی کر لیتے تھے۔ سوچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کل کی ہی بات ہے۔ تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے اتنے قریبی لوگ اتنے جلدی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے آگے، حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ کل آج وہ گئے ہیں، کل ہم جائیں گے۔ موت بہت قریب ہے، اپنی آخرت کی سوچو، ممبر کے اوپر ہو یا ممبر کے نیچے ہو، ہم سب کو مرنا ہے اور اپنی رب کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیں گے۔ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے، سب کچھ، ہر ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ دل اور زبان ہماری کیسے کس کے متعلق تھی، یہ سب کچھ سب کے سامنے آئے گا۔ اسی لیے اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی آخرت کی سوچو۔ یہی پیغام دوں گا، مرنے سے پہلے اس قبر کی تیاری کر لو کہ وہ ایک چھوٹی سی کوٹری ہے جس میں ڈال دیا جائے گا اور ایسا اندھیرا ہوگا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آج اگر ہمیں کوئی کسی گھر میں بند کر کے چلا جائے تو ہم میں سے کوئی اس بند گھر میں یا اس کمرے میں رہنا پسند نہیں کرتا جہاں پہ ہر چیز کی سہولت ہو، مگر وہ قبر جس میں کوئی سہولت نہیں، اس میں ڈال دیا جائے گا اور پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس قبر کی، اس آخرت کی تیاری کریں۔
اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اور بس یہی کہوں گا ہر فرقہ ہے باطلہ سے، وہابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، سلح کلی ہو، خارجی ہو، ہر ایک سے اپنے آپ کو دور رکھیں، انشاءاللہ سنیت پر سختی سے قائم رہیں، مسلک کے معاملے میں کسی کے ساتھ میں کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہ کریں، یہی اصل دین ہے۔ یہی وہ دین ہے جس کی حقانیت کو بیان کرنے کی خاطر امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے ہیں، کوڑے کھائے ہیں۔ اسی دین کی خاطر اور اس پر قائم رہنے کے لیے مجدد الفسانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بادشاہ وقت کے سامنے، بادشاہ وقت سے لڑائی موڑ لے لی ہے۔ تو بس جو دین ہم تک ہمارے بزرگوں نے پہنچایا ہے اس پر سختی سے قائم رہو۔ رشتہ داریاں یہ وہابیت کی، یہ صلح کلیت کا راستہ ہے، اور صلح کلیت وہابیت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے کرنے سے بچیں، نہ شادیوں میں ایسوں کی جائیں، نہ شادیوں میں بلائیں۔ لوگ بڑا آسان لگتا ہے گستاخ رسول کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، لیکن یاد رکھیے کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ اٹھے گا، جس سے محبت کرے گا، عشق بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر ایک عام بات جو اکثر ہم بھی کہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں، باپ کو گالی ڈالنے والے کو ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کرتا، تو حضور کے دشمنوں کو ہم برداشت کریں، ان کے ساتھ میں نرمی برتے اور ان کے ساتھ میں ہم اٹھے بیٹھے۔ کل قیامت کے دن کس منہ سے حضور کی شفاعت طلب کرو گے؟ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ ہم میں سے ہر کسی کو جواب دینا ہے، اور قیامت میں اپنے سرکاروں کو کیا جواب دو گے؟ یا آپ کے دشمنوں کے ساتھ میں دنیا میں اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، ان کے ساتھ کھاتا تھا، پیتا تھا، ان کے ساتھ معاملات کرتا تھا، کیا جواب دو گے؟ اس دنیا میں اگر بچ بھی جاؤ کسی سے چھپ چھپا کر، نہ چور دروازے سے جاؤ، نکاح پڑھ لو، نکاح پڑھا لو، کھانا کھا لو اور پھر واپس آ جاؤ، اس دنیا میں لوگوں سے بچ بھی جاؤ، قیامت میں نہیں بچ پاؤ گے۔ بہت بڑی تعجب کی بات یہ لگتی ہے مجھے کہ ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، اس کام کے لیے جس کا حساب ہمیں دنیا کو دینا ہی نہیں ہے۔ ایک شرابی اگر شراب پیتا ہو، مگر کچھ شرابی ایسے ہیں کہ جو دنیا کے سامنے شراب نہیں پیتے، خاموشی سے پیتے ہیں، اس وجہ سے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو بدنامی ہوگی۔ جوا کھیلنے والے کچھ جوا کر کھیلتے ہیں اور خاموشی سے، لوگ دیکھیں گے تو بدنام کریں گے۔ نشہ کرنے والا ایک نوجوان نشہ بھی چپکے سے کرتا ہے کہ پتہ نہ چلے، اور نشہ کرنے کے بعد میں کچھ دوائیاں ایسی کھا لیتا ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ اس نے نشہ کیا ہی نہیں ہے، جبکہ آپ
جس کے بارگاہ کے مجرم ہو اس رب پر سب کچھ ظاہر ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اس قیامت میں اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا شعر اچھا لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے ہیں جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ جواب دینا پڑے گا قیامت کے لیے، تو آج تو بچ جاؤ گے۔ ان علاقوں میں صلح کلیت کا ماحول اتنا عام ہوتا جا رہا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ لوگ ایک طرف سنیت کا دم بھرتے ہیں، دوسری طرف اپنی شادیوں میں اپنے معاملات میں بد مذہبوں کو بلاتے ہیں۔ ایک شخص انہی علاقوں میں سے ایک وقت میں میرے پاس آئے اور کہا کہ بیٹے کی شادی ہے، آپ کو نکاح پڑھانے کے لیے آنا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا وہ کون تھے۔ میں نے پوچھا کہ کوئی بد مذہب تو نہیں آئے گا نا؟ تو مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت رشتہ داریاں تو ہے کہ وہ تو آئیں گے۔ تو میں نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا۔ آپ جا سکتے ہیں۔ افسوس ہوا کہ انسان اپنے رشتہ داری کا کتنا پاس نبھاتا ہے، اس کو رشتہ داری کی اور دوستوں کی اور معاشرے کی کتنی مروت ہوتی ہے، مگر اس کا عشر اخیر بھی اس کی محبت حضور کے لیے نہیں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ اس کے رسول کے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو حالات بنے ہیں، جو ہر جگہ پیسے جا رہے ہو، ہر جگہ مار کھا رہے ہو، یہی وجہ ہے کہ اب ایمان کا وہ معیار ہمارا نہیں رہا۔ میں نے نکاح پڑھا دیا کسی بد مذہب کا، اللہ نہ کرے، کون پوچھتا ہے؟ کون پوچھنے والا ہے؟ میں اپنے دل کا مالک ہوں۔ ایک منع کرے گا، دوسرا کہے گا کہ میں پڑھاؤں گا، اور ایک بہت بڑا بہترین طریقہ نکالا ہے، گندا طریقہ۔ کہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے توبہ کرانا۔ افسوس ہوتا ہے جو 18 سال 20 سال جو بچی وہابیت کے ماحول میں رہی اور نہ بدلی، وہ نکاح سے 2 منٹ پہلے تمہاری توبہ پہ بدل جائے گی۔ جو پکا وہابی لڑکا تھا 25 سال تک نہ بدلا، 2 منٹ میں تمہاری توبہ پہ بدل جائے گا۔ یہ ساری چیزیں بہانے ہیں بچنے کے۔ قیامت میں پتہ چلے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ قیامت میں اس دن کوئی عذر کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا۔ نہ مجھے، اگر میں مسجد میں امامت کرتا ہوں تو مجھے بھی یہ بہانہ کام نہیں آئے گا کہ ٹرسٹ کا پریشر تھا۔ اللہ فرمائے گا رزاق میں تھا، ٹرسٹ رزق دینے والا میں تھا۔ اللہ فرمائے گا دنیا کے اوپر کیوں بھروسہ کیا؟ وہیں پکڑ جاؤ گے۔ جہاں بہانہ بولو گے قرآن دلیل لائے گا، اے رسول کیا آپ کو ان پر گواہ بنا کر نہیں بھیجا گیا؟ جیسے ہی بولو گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، رسول کو پیش کیا جائے گا کہ آپ کو ہم نے گواہ بنا، ان پر گواہ نہیں بنایا۔ تو رسول فرمائے کہ ہم نے پہنچا دیا سب کچھ ان کا۔ تو یاد رکھیے گا یہ ساری چیزیں ہوگی۔ بہت سے لوگوں کو یہ باتیں سخت تلخ لگتی ہیں، مگر یہ بات ہے حقیقت۔
دل کی گہرائی سے میں جا کر کبھی اپنے آپ کو پوچھو ہم جو کرتے ہیں کتنا صحیح ہے، ہمارے معاملات میں ہم کتنے صحیح ہیں، ہم جو کر رہے ہیں کیا ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے قابل ہیں؟ اور حاضر تو ہونا ہی ہے، اور حاضر ہو گئے تو اپنے رب کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ کبھی تنہائی میں ان باتوں کو بھی سوچا کرو کہ قبر میں کیا بنے گا، حشر میں کیا ہوگا۔ ان سب چیزوں کا خیال رکھو، اپنی آخرت کو پیش نظر رکھو۔ نشے کے معاملات ان علاقوں میں عام ہو رہے ہیں، نوجوانوں میں، اس کی طرف توجہ دو۔ ہمارے پاس ایسے ہی مصیبتوں کے پہاڑ اس قوم پہ کم نہیں ٹوٹے ہیں کہ اس میں ایک مصیبت یہ کہ اس قوم کا نوجوان نشے بازی میں یا جوا کھانے میں یا شراب کے اڈوں میں یا عیاشیوں میں نظر آتا ہے۔ اس قوم کی بچیوں کی عزتوں کے ساتھ میں کھیلا جا رہا ہے۔ آئے دن جس قوم کے ماننے والے، جس قوم کے بھائیوں کے ساتھ میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے فلسطین کی سرزمین پر، وہ ہماری قوم ہے کہ اپنے گھروں میں ٹی وی کو آن کر کے خوشی کے ساتھ میں مظاہرے کرتے ہیں، کہیں برتھ ڈے منا رہے ہیں، کہیں عرس کے نام پر تماشا کھڑا کر دیا ہے۔ عرس کے نام پر یا تو ڈھول پیٹو یا ڈی جے نکالو، یا جلوس کے نام پر، حضور کی محبت کے نام پر ڈی جے نکال کر ناچتے ہوئے نکلو۔ اور اس کو کہو کہ یہ عشق ہے۔ یاد رکھنا، عشق وہ قبول ہی نہیں جو بدتمیز بنائے، عشق وہ ہوتا ہے جو تمیز سکھاتا ہے، عشق مؤدب بناتا ہے۔ ادب چھین جائے جس کام سے، وہ عشق نہیں ہے، وہ آپ کا جنون ہے، وہ آپ کا پاگل پن ہے۔ یہ آپ کے نفس کی خواہشات ہیں۔ جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں روزانہ نشے کی چیزیں خریدنے میں یا پھر گٹکا کھانے میں، ان پیسوں کا حساب لگاؤ۔ مثال کے طور پر 3000 روپے اور 100 روپے کا کوئی گٹکا کھا رہا ہے روز کا، مہینے کا 3000۔ میں سمجھتا ہوں اور 1000 روپے ایسے ہی کہیں نہ کہیں خرچ کرتا ہوگا، 4000۔ 4000 میں ایک غریب گھر کی پرورش کر سکتے ہو آپ، ایک غریب گھر کا راشن بھر سکتے ہو، جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ ایسے کئی گھر آج بھی ہمارے معاشرے میں پڑے ہیں، پڑوس میں نگاہ اٹھا کر تو دیکھو۔ کئی بچیاں ایسی ہیں جن کو اپنے گھر سے قدم اس لیے باہر نکالنا پڑا ہے کہ ان کے گھر میں مرد یا تو نشے کی حالت میں ہے یا برے کاموں میں مبتلا ہو گئے ہیں، یا شراب پیتے ہیں، یا نشہ کرتے ہیں، یا کسی بری عادت میں مبتلا ہو گئے ہیں، یا جوا کھیلتے ہیں۔ کئی گھر کی عورتیں اس وجہ سے گھر سے باہر قدم نکالتی ہیں کہ گھر کے بچوں کو پالنا ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ پھر اگر ان کی عزتوں کے ساتھ میں کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ہماری قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ
انگلی اٹھاتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی کام کرنے کی۔ اس قوم سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کیوں ضرورت پڑی اس بچی کو اپنے قدم کو گھر سے باہر نکالنے۔ سب سے پوچھا جائے گا، نہ پڑوسی بچے گا نہ گھر والا بچے گا۔ بچے کی تربیت ماں باپ کرتے ہیں، ماں باپ سے بھی سوال ہوگا۔ ہر ایک سے سوال اس بات کا ہوگا۔ تو سوچیے اپنے معاشرے میں کس چیز کی کمی ہے، کس گھر کا راشن ہم بھر سکتے ہیں، کس بچے کی پڑھائی کی ذمہ داری ہم لے سکتے ہیں۔ اگر ایک غریب بچہ، ایک یتیم بچہ آپ کو ملتا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لو کہ اس بچے کو ہم پڑھائیں گے پوری طور سے۔ اگر اتنا نہیں ہے تو کوشش کرو کہ اتنا پورا کر سکو۔ اس یتیم بچے کے تربیت تعلیم کا معاملہ اپنے ذمہ لے لو۔ پھر دیکھو اللہ پاک دنیا و آخرت میں کیسے اتنی طاقت نہ ہو کہ یہ سوچو کہ اگر مجھے 3 کی بجائے 4 بچے یا 5 بچے ہوتے تب بھی اتنا ہی خرچہ۔ تبدیلی لاؤ، اپنی سوچ کو بدلو۔ ماحول کیا ہے؟ ہماری ساری محبتیں، ہمارا سارا دین کا عشق یا تو واٹس ایپ پر جاتا ہے یا فیس بک پہ جاتا ہے یا انسٹاگرام پہ جاتا ہے۔ کہیں حالات خراب ہو گئے تو ہمارے نوجوان صرف یہی کام میں لگے ہوئے ہیں، واٹس ایپ پر ایک اسٹیٹس لگا دو اور اپنے تمام محبتوں کا اور اپنے دین کے جذبے کا اظہار کر دو۔ ہوتا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہونے والا۔ بعض جگہ پہ تو نقصان ہوتا ہے۔ ابھی ایک جگہ سے میں آیا ہوں، وہاں پر یہی اسٹیٹس کے معاملات لگائے گئے۔ نوجوانوں کے جذبات کی وجہ سے اور ان بچوں پر کیس ہوا۔ تو جو اسٹیٹس لگاتے ہو ذرا سوچ سمجھ کر لگاؤ کہ آپ کی وجہ سے ان علاقے کے حالات، محلے کے حالات خراب نہ ہو۔ ان تمام چیزوں کا دھیان دو، ان تمام چیزوں کا، کہ ایسا کوئی اسٹیٹس، ایسی کوئی پوسٹ نہ لگائیں جس سے امن خطرے میں آ جائے یا ماحول میں بگاڑ پیدا ہو۔ ان تمام چیزوں کی میں نے یہی کہا کہ ہماری ساری محبتیں اسی میں چلی جاتی ہیں۔ دن بھر یا تو اسٹیٹس لگاتے رہو اور دوسروں کے اسٹیٹس چیک کرتے رہو۔ وہ ایک شخص نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ پہلے لوگ جاتے تھے اور مجروں میں اڑاتے تھے، ایسا اسی انداز میں۔ اب وہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب روزانہ گھر میں جو ہے وہ یہی کام کرتے ہیں، موبائل ہوتا ہے ہاتھ میں اور یہ دن ایسے چلتے رہتے ہیں۔ وہاں پیسہ ہوتا تھا، یہاں انگلیاں چلتی۔ یہی کام ہو رہا ہے۔ صبح سے شام دوسروں کے اسٹیٹس دیکھو، صبح سے شام دوسروں کے میسیجز دیکھو۔ ہماری قوم کے پاس کام کیا رہا ہے؟ ایک وقت کی تسبیح پڑھنے کا اسے فرصت نہیں ہوتی ہے، دوسروں کی باتیں ریکارڈ کر کے آگے کیسے پہنچانے کا اس میں ہم ماہر ہو گئے۔ نجی مجلس میں اگر کوئی بات کوئی کر رہا ہے، کوئی کسی کے متعلق، تو ہمارے لوگ ایسے ماہر ہو گئے ہیں، چپکے سے جو ہے وہ موبائل آن کرو اور پھر وہ ریکارڈنگ کسی اور کو سنا دو۔ یہی کام کرنے لگ گئے اور اسی میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ بس یہی کہوں گا
کہ آخرت کی طرف دھیان دو. آج جو بو گے قیامت کے دن وہ سب کچھ ملے گا, سب کچھ. سامنے کسی کے اچھا رہ کر اگر میں کسی کی دست بوسی کر دوں محبت کے ساتھ میں سامنے اور پیچھے سے پھر اسی کو برا کہوں, یہ نفاق بھی ظاہر ہوگا, یہ نفاق بھی قیامت کے دن ظاہر ہوگا, اور اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا. بس آخرت کی فکر کرو, تبدیلی لاؤ. یہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگانے سے اور فیس بک اور انسٹاگرام پر بیٹھنے سے تبدیلی نہیں آئی ہے, تبدیلی آتی ہے ذات سے. نوجوانوں کے کردار جس دن بدل گئے اس دن حکومت بھی آپ کی ہوگی اور ساری دنیا بھی ہمارے قدموں میں ہوگی. کردار میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. یہی پیغام تھا. مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہنا, صلح کلیت سے بچنا, فرقہ باطلہ سے بچو. منہاجیت ہو, رافضیت ہو, خارجیت ہو, وہابیت ہو, ہر فرقہ باطلہ سے دور رہو. 5 وقتہ نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ میں کرو. جن پر فرض ہے وہ مسجدوں میں اذان ہوتی رہتی ہے اور مسجدوں کے باہر بیٹھ کر جو ہے وہ مستی کرتے ہوتے ہیں. جن پر فرض نہیں وہ پورے دن نماز پڑھتے ہیں. یہ عالمیہ ہے اور یہ رونے کی بات ہے کہ جس جماعت پر ہم پر نماز فرض ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے, جس پر فرض ہی نہیں, وہابی دیوبندی پر. اب آپ کہیں گے کیسے فرض نہیں؟ اس لیے کیونکہ نماز کے فرض ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. جب ایمان نہیں تو فرضیت کہاں؟ حضور کی محبت شرط ہے. تو بس یہی کہوں گا کہ فرقہ باطلہ سے دور رہو, وہابیت سے دور رہو. وہابیت کو اٹھا کر دیکھ لو, اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. ایس کے دتا کر کے ایک رائٹر ہے, اس نے ایک کتاب لکھی ہے پاکستان جینا سے جہاد تک. SIB کا ایک بہت بڑا آفیسر ہو چکا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ آج تک جتنی بھی آتنکوادی گتیویدیاں ہوئی ہے اس کے پیچھے وہابیت کا ہی ہاتھ رہا ہے. اور میں نہیں یہ بلکہ یہ SBI کے اس آفیسر کا کہنا ہے. وہابیت سے بھی دور رہو, فرقہ باطلہ سے بھی دور رہو. عمل کی کوشش کرو, زندگی میں تبدیلی لاؤ. غریب کی مدد کرو, محلے میں, علاقے میں توجہ دو کہ ہمارے علاقے میں کس چیز کی کمی ہے. بس یہی پیغام دوں گا. یہی اس مشن کے اسٹیج سے یا ان نوجوانوں کے ذریعے جس کمیٹی نے اس بزم کو سجایا ہے ان کے ذریعے یہی پیغام ہے آپ کے لیے. مل کر کام کرو سنیت کا. ایک دوسرے سے لڑنے میں ہی اتنے وقت کو گزار دیا ہے, مگر میں بات بھی یہی کہتا ہوں, ایک بات یاد رکھیے, اتحاد کی جو بات کرتے ہیں سنی کا اتحاد, تو سنی کا اتحاد بالکل ہوگا, مگر وہی اتحاد جس کی اجازت دین و شریعت ہمیں دیتی ہے. کوئی کہے کہ ہم بد مذہبوں سے بھی ملے اور پھر مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی لگائے تو ایسا اتحاد نہیں ہوگا. بس یہی کہوں گا کہ مل کر سنی کام کریں, نوجوان مل کر کام کریں, اپنے کام کی طرف توجہ دے. 2 سال 3 سال 1 سال میں اگر ہم آ بھی جاتے ہیں صرف کہہ کر جا سکتے ہیں. کنٹینیوٹی کرنا
آگے بڑھانا، اس کو مسلسل طور پہ اس چیز کو جاری رکھنا، کنٹینیو، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھے کام کی طرف توجہ دے، لوگوں کی مدد کیسے ہم کر سکتے ہیں اس طرف دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی بات میری زبان سے نکلی ہو تو ان علماء سادات کی موجودگی میں آپ سب کو گواہ بنا کر ان تمام غیر شرعی باتوں سے توبہ اور رجوع کرتا ہوں، اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ اور رجوع کریں، پڑھیں استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم کے کلام بھی سماعت کریں۔ شروع سے اب تک بہتر سے بہتر کام ہوا اور یہ محفل پاک کامیاب سے کامیاب ہوئی۔ گیلانی سرکار کی آمد آپ سب کے لیے مبارک ہو۔ جو حضرات اب تک اپنا مرشد منتخب نہ کیے ہیں یعنی مرید نہیں ہوئے ہیں، ان کے لیے بہترین موقع ہے۔ اس موقع کو اور کسی وقت گیلانی سرکار سے آپ مرید ہو، جو پہلے بھی گیلانی سرکار سے مرید ہو گئے ہیں اور آج ہونے والے ہم سب کے لیے اور ماں بہنوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ میں رکھیں، اپنا سیدھا ہاتھ اس طرح سے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں، اور جو کلمات گیلانی سرکار اولاد غوث اعظم پڑھا رہے ہیں اسے دہرائیں۔ ماں اور بہنیں بھی خاص طور سے سنیں، وہ بھی اگر مریدہ ہونا چاہتی ہیں تو جہاں بیٹھی ہیں بیٹھے رہیں، آواز ان تک پہنچے گی۔ اپنا سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پہ رکھ کر جو کلمات پڑھائے جاتے ہیں اسے دہرائیں۔ آپ سبھی لوگ جو مرید ہونا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ انتظار میں ہیں کہ مرید کی ساتھ کی تلاش میں مل جائیں، تو آج ان کی تلاش ختم ہوئی۔ مرشد کامل سامنے ہیں، اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھیں اور کلمات کو دہرائیں۔ انشاءاللہ تعالی سلسلہ غوث اعظم میں، سلسلہ قادریہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اپنا داہنا ہاتھ الٹے ہاتھ پہ رکھیں اور کلمات کو دہرائیں۔ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔